یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر معزز ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو مسلمان بنایا ہے۔ مسلمان پیدا ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو اپنا رب مانیں، اللہ ہی کو اپنا خالق مانیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا معبود نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے علاوہ ہم کسی کی پرستش اور پوجا نہیں کر سکتے۔ ہم صرف اور صرف ایک اکیلے اللہ کے آگے سر جھکا سکتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ دوسروں کے آگے نہ ہمیں سر جھکانے کی اجازت ہے اور نہ ہی ان کی بندگی کرنے کی ہمیں اجازت ہے۔ اس لیے یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم پیدا ہو گئے ہیں مسلمان کے گھر میں، تو ہم بھی ایک ایسے ہی کسی خاندان میں پیدا ہو گئے، لہٰذا ہمارا نام مسلمانوں کا رکھ دیا گیا ہے، بس ہماری اتنی ہی پہچان ہے۔ اس کے علاوہ ہم جو چاہیں کریں، جیسا چاہیں ویسا کریں، ہم غیروں کے طریقوں پر چلنے لگ جائیں، غیروں کے رواجوں کے مطابق ہم عمل کرنے لگ جائیں، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو اپنے خاص بندوں میں پیدا کیا ہے۔ اللہ کے بہت بندے دنیا کے اندر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جن بندوں سے محبت کرتا ہے ان کو مسلمان بناتا ہے، اور جن بندوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ محبت کرتا ہے ان کو دین کی سمجھداری کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ آپ حضرات جو یہاں پر آئی ہوئی ہیں، یہ اللہ کے فضل سے آئی ہیں، اور یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ نے ہم لوگوں کو مسلمان بنا کر ہمارے اوپر بڑا احسان کیا ہے۔ ہمارا سر اللہ کے علاوہ کسی کے آگے جھک نہیں سکتا۔ کوئی ہم کو 1,00,000 روپیے دے دے، 2,00,000 روپیے دے دے، کروڑوں روپیے دے کر ہم سے یہ کہے کہ تم ایک مرتبہ کسی مورتی کے آگے سر جھکا دو، مسلمان سر کٹانے کے لیے تیار ہو جائے گا، سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھنا ہے کہ گاؤں کے اندر جیسا رواج چل رہا ہے، جیسا طریقہ چل رہا ہے، ہم اسی طریقے کے مطابق چلیں گے اور انہی رواجوں کے مطابق ہم زندگی گزار لیں گے، یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد ہمیں وہی کام کرنا پڑے گا جو اللہ کو پسند ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ ہے۔ تو جو اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، جو مسلمانوں کا طریقہ ہے، ہم اسی طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ دن میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا 5 مرتبہ پابندی سے وقت پر ہم نماز ادا کریں۔ چاہے آپ گھر میں ہوں تو بھی نماز پڑھیں، آپ کھیت میں ہوں تو بھی نماز پڑھیں، آپ شادی وغیرہ کی دعوتوں میں ہوں تو بھی آپ نماز پڑھیں، آپ جس حال میں بھی رہیں، جہاں بھی رہیں، نمازوں کی پابندی اپنے اوپر لازم کر لیجیے۔ بغیر نماز کے ہم جی نہیں سکتے، جس طرح بغیر کھانے کے ہم جی نہیں سکتے، ایسے ہی ہم 5 وقت کی نماز پڑھے بغیر رہ نہیں سکتے۔ اس لیے جس حالت میں ہوں، آپ جہاں کہیں ہوں، نماز پڑھنے کو اپنے لیے لازم اور ضروری بنا لیجیے۔ بہت ساری ہماری خواتین ایسی ہیں جو کھیتوں میں رہتی ہیں، یہ کہہ کر نماز چھوڑ دیتی ہیں کہ یہاں پر جانماز نہیں ہے۔ یاد رکھیے، جانماز پر ہی نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ پاک صاف کپڑا بچھا کے آپ جہاں چاہیں وہاں نماز پڑھ سکتی ہیں، اور اگر آپ کو کپڑا بھی نہ ملے تو صاف ستھری زمین پر بھی آپ نماز ادا کر سکتی ہیں۔
نماز پڑھنے کے لیے جانماز ہونا، نماز پڑھنے کے لیے کوئی خاص جگہ ہونا، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے بس پاک ہونا ضروری ہے۔ آپ نے وضو کر لیا، آپ پاک ہیں، تو آپ ایسی صورت کے اندر آپ نماز ادا کر سکتی ہیں۔ اس لیے نمازوں کی پابندی کو آپ لازم بنا لیں، اور نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ نماز میں ہمیں کیا پڑھنا ہے اور نماز ہمیں کیسی پڑھنی ہے، اس کو سیکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ ورنہ اگر ہم نماز کو بغیر سیکھے کے پڑھیں گے تو ایسی صورت میں ہماری نماز بھی درست نہیں ہوگی۔ قرآن کریم پڑھنا آپ سیکھیے، نماز پڑھنا آپ سیکھیے۔ آپ اپنے بچوں کو مسجد میں جو تعلیم ہوتی ہے مکتب کی، اس تعلیم کے اندر لازمی طور پر بھیجانے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ کے بچے پڑھیں گے تو آگے چل کر آپ کا نام روشن ہوگا، آپ کے اوپر وہ لوگ فاتحہ پڑھنے کے قابل بنیں گے۔ آپ جب مر جائیں گے تو ایسی صورت میں آپ کے لیے وہ لوگ ایصال ثواب کریں گے، کچھ پڑھ کر بخشیں گے۔ اور اگر آپ نے اپنے ان بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ نہیں کرایا اور ان بچوں کو دین کی تعلیم آپ نے نہیں دی، مسجد میں پڑھنے کے لیے نہیں بھیجایا، تو یاد رکھیے بچے ایسے ہی بڑے ہو جائیں گے، اور جب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو آپ کے اوپر بوجھ بن جائیں گے۔ آپ خود کہیں گے ایسی اولاد رہنا نہ رہنا دونوں برابر ہے۔ اگر بچہ شروع سے مسجد میں جائے، دین کی تعلیم حاصل کرے، اس کو بتایا جاتا ہے باپ کا کیا مقام ہے، ماں کا کیا مرتبہ ہے، ماں کے ساتھ کیسی عزت کرنا ہے، گھر میں کیسے رہنا ہے، کیا کام کرنا ہے، کیا کام نہیں کرنا ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کن کن چیزوں سے بچنا ہے، اور کون سی چیزوں کو ضروری طور پر کرنا ہے، یہ ساری چیزیں مسجد میں امام صاحب بچوں کو سکھاتے ہیں۔ تو آپ حضرات اپنی ذمہ داری کے ساتھ گیا تو جان دو، نہیں گیا تو نکو جان دو، اس طرح نہیں، بلکہ لازمی طور پہ صبح اٹھتے ہی آپ کے بچے مسجد جانے والے بنیں، فجر کی نماز بچے پابندی سے پڑھنے والے بن جائیں۔ مکتب جس وقت ہمارا مسجد میں چل رہا ہے، اس وقت اپنے پورے بچوں کو مسجد میں بھیجا کر ان کو دین کی تعلیم حاصل کرانے کی آپ پوری فکر کریں۔ ورنہ آپ یاد رکھیے، اگر ہم نے ان بچوں کو نہیں پڑھایا، یہ بچے بڑے ہوں گے، بڑے ہونے کے بعد ان کو نہ ایمان معلوم ہوگا، نہ اسلام معلوم ہوگا، نہ نماز معلوم ہوگی، نہ قرآن معلوم ہوگا۔ تو ایسی صورت کے اندر یہ بچے بڑے ہو کر دین کے اعتبار سے دور رہیں گے، اور اس کا نتیجہ یہاں تک پہنچے گا، ماں کا جنازہ مسجد میں ہوگا، بچہ شراب پی کر مسجد کے باہر رہے گا، ماں کی نماز پڑھنے کے بھی قابل نہیں رہے گا۔ پھر وہاں پر بھی ہم کو دوسروں کی ضرورت پڑے گی۔ ماں کا جنازہ رہے گا، باپ کا جنازہ رہے گا، بچہ جنازے کو کاندھا دینے کے قابل نہیں رہے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو اتنی زیادہ تعلیم آپ دلائیے کہ آپ مر جائیں تو آپ کی نماز جنازہ آپ کا بچہ پڑھا سکے۔ کم از کم اتنی تعلیم ضرور دلائیے، اور بچیوں کو اتنی تعلیم ضرور دلائیے کہ آپ مر جائیں تو آپ کو غسل کفن خود آپ کی بچیاں دے سکیں۔ اتنی تعلیم اپنی بچیوں کو دین کی دینا بہت ضروری ہے، ورنہ اس کے حالات اور بھی زیادہ خراب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات ان باتوں کی جانب خوب توجہ دیجیے، اور جو بھی آپ کا کام ہو اور جو بھی آپ کا نظام ہو، آپ اپنے کام اپنے نظام کے مطابق اپنی زندگی ضرور گزاریے، لیکن ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیے ہم مسلمان ہیں تو ہم آزاد نہیں ہیں، ہم دوسرے لوگوں کی طرح آزاد نہیں ہیں، بلکہ ہم اللہ کے احکام کے پابند ہیں۔ ہم وہی کھا سکتے ہیں جو اللہ نے حلال کیا ہے، ہم وہی پی سکتے ہیں جو اللہ نے حلال کیا ہے۔ مسلمان عورت سیندی نہیں پی سکتی، مسلمان عورت وہ چیزیں نہیں کھا سکتی جو دوسرے لوگ حرام حلال کی تمیز کیے بغیر کھا لیتے ہیں۔ اس لیے ہم پابند ہیں اللہ کے احکام کے، ہم پابند ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے۔ اور یاد رکھیے یہ بات کہ ہمارے پاس قرآن یہ ہمارے لیے نمونہ ہے، زندگی گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ آپ ہرگز یہ خیال اپنے دل کے اندر مت لائیے کہ اس گاؤں کے اندر ہم تھوڑے لوگ ہیں، ہماری تعداد تھوڑی ہے،
یاد رکھیے، اگر ہم دین پر جم جائیں اور دین کے اوپر ہم مستقل طور پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے لگ جائیں تو آپ کو دیکھ کر دوسرے لوگ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ آپ کی تہذیب کو دیکھ کر، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کے حسن سلوک کو دیکھ کر، آپ کے رہنے سہنے کے انتظامات کو دیکھ کر لوگ رفتہ رفتہ اسلام کے اندر آپ کو دیکھ کر داخل ہوں گے، اور آپ ذریعہ بن جائیں گے لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے کا۔ اس لیے آپ اس طرح اپنی زندگی گزاریے کہ آپ کی زندگی لوگوں کے لیے نمونہ بنے۔ ایسا نہیں کہ جس طرح باہر راستے میں کھڑے ہو کر جس طرح دوسری عورتیں کھا رہی ہیں آپ بھی ویسے ہی کھانے لگ جائیں، دوسری عورتیں جیسے گالیاں دیتی ہیں آپ بھی روڈ پہ ٹھہر کے ویسے ہی گالیاں دینے لگ جائیں، دوسری عورتیں جس طرح بغیر پردے کے گھومتی ہیں آپ بھی ویسے ہی بغیر پردے کے ادھر ادھر پھرنے لگ جائیں، تو ایسی صورت کے اندر ہم میں اور غیروں میں کیا فرق رہے گا؟ ہم مسلمان ہیں تو ہمارا پورا طور طریقہ وہ ہونا چاہیے جو مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ غیروں کے طریقوں سے ہمیں مکمل طور پر بچنا ہے۔ ہماری عورتیں بچی بالغ ہونے کے بعد سے لے کر مرنے تک پردے کو لازم کر لیں۔ بغیر پردے کے اپنی زندگی گزارنا ایسا ہے جیسا اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے بے حیا بنانا ہے۔ اس لیے آپ اس جانب بہت زیادہ توجہ دیں کہ ہماری بچیاں اور ہم خود بھی بغیر پردے کے نہیں رہ سکتے، اور بغیر پردے کے نہ ہم گھر کے باہر نکلیں گے اور نہ ہی بغیر پردے کے ہم کھیت وغیرہ جائیں گے۔ عموماً عورتیں کھیت وغیرہ جاتے وقت بغیر برقعے کے چلی جاتی ہیں۔ یاد رکھیے ہم مسلمان ہیں، ہم اس طرح نہیں جا سکتے جس طرح غیر عورتیں جاتی ہیں۔ ہماری تہذیب، ہمارا طریقہ، ہمارا تمدن سب سے علیحدہ ہے، اور اس زمانے کے اندر آپ اپنی تہذیب کو رفتہ رفتہ دوسروں کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں ہم نماز پڑھیں، اس کے بعد نماز کے بعد یہ دعا کریں، اے اللہ ہمارے گاؤں کے اندر اسلام کو مکمل طور پر نافذ فرما دے۔ اس کے بعد آپ کو دیکھ کر دوسرے لوگ رفتہ رفتہ اسلام کے اندر داخل ہوں گے۔ آپ کہیں پر بیٹھی ہوئی ہیں تو ایسی صورت میں محبت کے ساتھ اچھے انداز سے آپ دوسروں کو اسلام کی تعلیمات بتاتے رہیں، غیر محسوس طریقے پہ لوگوں کو سمجھائیں اسلام کیا ہے، کس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں کس کی عبادت کرنی چاہیے، ہمیں کس کے طریقے کے مطابق چلنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو لہٰذا جس خالق نے ہم کو پیدا کیا ہم اسی کے آگے سر جھکا سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم دوسروں کے آگے سر نہیں جھکا سکتے۔ رفتہ رفتہ اگر آپ دوسروں کو دعوت دیں گے، دوسروں کو سمجھائیں گے تو اس کا بڑا فائدہ یہ ہوگا آپ کو دین پر جمنا آسان ہو جائے گا۔ اور اگر آپ دوسروں کو نہیں سمجھائیں گے یا دوسروں کی طرح آپ عمل کرتے رہیں گے تو ایسی صورت کے اندر نقصان یہ ہوگا کہ آپ کا دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیے دین پر عمل کرنے کے لیے آپ کو نہ لوگوں کو دیکھنا ہے، نہ رواج کو دیکھنا ہے، نہ معاشرے کو دیکھنا ہے، بلکہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت میرا اللہ میرے سے کیا چاہ رہا ہے۔ فجر کا وقت ہو گیا تو ایسی صورت میں ہماری اکثر خواتین فجر کے وقت میں بیدار ہو جاتی ہیں، تو ایسی صورت میں آپ نماز پڑھے بغیر اپنا کوئی کام شروع نہ کریں، فوری نماز ادا کر لیں۔ گھر کے پورے مرد حضرات کو اور 7 سال کی عمر سے لے کر جتنے بچے ہیں سارے بچوں کو مسجد بھیجائیں تاکہ وہ بھی نماز ادا کر لیں۔ آپ پورے نمازوں کی پابندی کیجئے، روزانہ تسبیح پڑھنے کا اہتمام کیجئے، صبح میں اور شام میں آپ استغفر اللہ پڑھنے کا اہتمام کیجئے، کلمہ طیب پڑھنے کا اہتمام کیجئے، درود شریف کثرت سے پڑھنے کا اہتمام کیجئے۔ اپنی ضرورتوں کو اللہ کے علاوہ دوسروں کے آگے بولنے سے بھی بچنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اور گاؤں کے اندر ایک چیز بہت زیادہ اس وقت چل رہی ہے، غیر محسوس طریقے پہ یہ لالچ دے کر وہ لالچ دے کر، یہ دے کر وہ دے کر، ایسی صورت میں ہم سے ہمارا ایمان چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لہٰذا ایسے گاؤں کے اندر جو بھی اسکیم چل رہی ہو یا جو بھی بات آپ کو بتائی جا رہی ہو کہ یہاں پر پیسے دیے جا رہے ہیں، یہاں پر یہ ہو رہا ہے، آپ پہلے اپنی مسجد کے امام صاحب سے یا یہاں کے عالم صاحب سے آپ پہلے مسئلہ معلوم کر لیں، کیا ہم کو یہ لینا جائز ہے یا ناجائز ہے۔
ہم کو یہ کام کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اگر وہ کہیں کہ ہاں تمہارے لیے جائز ہے، اجازت ہے، تو ایسی صورت میں وہ کام کریں۔ گاؤں کے اندر بہت زیادہ کھا رہے پی رہے اچھا رہ رہے، اس کے باوجود بھی گاؤں کے اندر گاؤں آ کر لوگ لون دے رہے ہیں، اور مسلمان عورتیں چلو ایک ساتھ جو ہے نا 20,000 آ جا رہے، 30,000 آ جا رہے، ہفتے میں اتنے بھرنا ہے، یہ سوچ کر ہم جو ہے نا وہ لون لے لیتے ہیں۔ یاد رکھیے اس طرح لینا بھی سود ہے، اور سود مسلمانوں کے لیے نہ کھانا جائز ہے نہ کھلانا جائز ہے۔ بہت سارے مسلمان لوگ بھی ناواقفیت کے اندر، اور ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ لوگ سود کا کاروبار کر لیتے ہیں، بیاج کا کاروبار کرتے ہیں، مٹی کا کاروبار کرتے ہیں، اور لوگوں کو قرضہ دے کر تھوڑی سی رقم بڑھ کے لے لیتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ جائز نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور مٹی کا ایک لقمہ بھی اگر ہمارے پیٹ میں چلا جائے گا تو ہماری پوری روحانیت اور نورانیت کو خاک میں ملا دے گا، پورا ختم اور ستیہ ناش کر دے گا۔ اس لیے سود کھانے سے اور سودی معاملات میں ملوث ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اپنے شوہروں کی جہاں تک ممکن ہو سکے عزت کریں، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ اگر وہ کسی برائی کے اندر ہے تو ایسی صورت میں ان کو طعنے دینے کے بجائے محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ ان کو اس برائی سے روکنے کی کوشش کریں، اور جہاں تک ممکن ہو سکے ہم اپنی اولاد کی اچھی سے اچھی تربیت کرنے کی کوشش کریں۔ اور ایک بات یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے، جو ہماری بچیاں ہیں، یہ بچیاں ہمارے پاس امانت ہیں، اور تھوڑے دنوں کے بعد یہ ہماری لڑکیاں دوسروں کے گھروں میں چلی جانے والی ہیں۔ تو اس لیے ان بچیوں کی بہتر سے بہتر تربیت کرنے کی ہم کو ضرورت ہے۔ ان کو اچھے اخلاق سکھائیں، ان کو اچھی تربیت سکھائیں، اور ان کو بتائیں کہ تم جس طرح یہاں پر زندگی گزار رہی ہو، تم جب اپنے سسرال جاؤ گی تو ایسا ماحول ملنا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے۔ اس لیے بچیوں کی اچھی تعلیم و تربیت کی آپ فکر کیجئے، اپنی بچیوں کو نماز پڑھنا سکھائیے، ان کو قرآن پڑھنا سکھائیے، ان کو اگر کوئی قرآن پڑھانے والے نہیں ہیں تو پردے میں رہ کر آپ کسی استاذ کو بلا کر جو ہے نا ان بچیوں کے قرآن پڑھانے کا اہتمام کرائیے۔ یاد رکھیے یہ گاؤں کے اندر آپ تھوڑے ہیں، لیکن اگر آپ دین پر جم جائیں گے، اسلام پر مضبوطی سے عمل کرنے والے بن جائیں گے، تو ایسی صورت کے اندر آپ کو دیکھ کر دوسرے لوگ خود بخود راہ راست پر آ جائیں گے، آپ کو دیکھ کر دوسرے لوگ ہدایت کے راستے پر آنے لگ جائیں گے۔ اس لیے آپ حضرات اپنی بھی فکر کیجئے، اور یہ کوشش کیجئے کہ ہمارے ذریعے سے بھی لوگ اسلام کے اندر داخل ہونے لگ جائیں، ہمارے ذریعے سے لوگوں کو اچھے اخلاق مل جائیں، ہمارے ذریعے سے لوگوں کو اچھی تعلیم اور اچھی تربیت مل جائے۔ اس کے لیے سب سے پہلی بات یہی ہے کہ ہم پرہیز کریں، ہم گناہوں سے بچیں، اللہ کی پابند جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے کیا ہے ہم کو، یعنی جو کام کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے ان کاموں سے ہم رک جائیں، اور جو کام اللہ نے کرنے کے لیے کہا ہے وہ کریں۔ ہمارا کھانا اخلاق والا ہو، ہم با ادب کھانا کھائیں، ہم 4 عورتوں میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوں تو لوگ ہمیں دیکھ کر کہیں کہ یہ مسلمان عورت ہے اور یہ مسلمان نہیں ہے۔ ارے تم کیسا پہچانے؟ بولے مسلمان عورت جو کھانا کھاتی ہے اس کے کھانے کا طریقہ مکمل الگ ہوتا ہے، اور غیر عورتیں جو کھانا کھاتی ہیں ان کے کھانے کا طریقہ بالکل الگ ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ کا کھانا بھی آپ کے اسلام کی گواہی دینے لگ جائے۔ ایسا نہیں جدھر بولے ادھر بیٹھ گئے، سر پر جو ہے نا اوڑھنی پہنے بغیر آپ حضرات کھانے لگ جائیں، بسم اللہ پڑھے بغیر کھانے لگ جائیں، دستر بغیر بچھائے کہ آپ کھانا کھانے لگ جائیں، تو ایسی صورت کے اندر آپ میں اور غیروں میں کیا فرق ہے؟ اس لیے ہم دستر بچھائے بغیر ہرگز کھانا نہ کھائیں۔ گھر کے اندر مردوں کو بھی کھانا نکال رہے ہیں تو دستر بچھا کر کھانا نکالیں، اور مردوں سے بھی کہیں کہ ٹوپی پہن کر کھانا کھائیے، بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھائیے، کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ بولیے۔ ہم بھی بولیں، اپنے بچوں سے بھی بولنے لگائیں، اور اپنے جو مرد حضرات ہیں ان کو بھی اس بات کی جانب توجہ دینے کی ہم کوشش کریں۔ ہم اور ہر مہینہ جو یہاں پر ہمارا اجتماع ہوتا ہے، وہ اجتماع میں آپ حضرات ہر سیکنڈ سیٹرڈے کو جو ہے نا یہ اجتماع ہوتا ہے، تو آپ جو ہے نا پوری پابندی کے ساتھ اس اجتماع میں حاضر ہونے کی کوشش کیجئے۔ یاد رکھیے یہ اجتماعات میں آپ کو دین کی بہت ساری باتیں سیکھنے کی ملیں گی،
اور اس پر عمل کرنے کی ملیں گی۔ بہرحال اللہ نے مسلمان بنایا ہے، ہم پر فضل فرمایا ہے، انعام فرمایا ہے، احسان فرمایا ہے، تو ہم مسلمان بنے رہیں، کسی بھی صورت میں اسلام سے اور اسلامی طریقوں سے دور ہونے کی یا ان کو چھوڑنے کی ہم ہرگز کوشش نہ کریں۔ جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن ہم سے ہمارا ایمان نہیں جانا چاہیے، یہ نظریہ ہمارا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔